بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی گئی ہے اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 یعنی بہت زیادہ شعبے ہیں. یہ بتانے کے لیے عربی کے اندر 70 کا لفظ آتا ہے. جیسے ہماری زبان میں ہم کوئی کام، کسی کو کوئی بات 1 سے 2 مرتبہ بول دیں یا کئی 1 مرتبہ بول دیں کسی کو کرنے کے لیے، وہ نہیں کر رہا تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بہت ساری مرتبہ بول دیا، 10 مرتبہ بول دیا، 20 مرتبہ بول دیا، مگر اس کے باوجود وہ میری بات کو نہیں سن رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 10 مرتبہ بولنا، 20 مرتبہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ اس کو وہ بات بتلا دی گئی تھی، بہت ساری دفعہ اس کو بات کہہ دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں. تو اسے بہت زیادہ دفعہ، کثرت کو بتانے کے لیے، زیادتی کو بتانے کے لیے عربی میں 70 کا لفظ آتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، مطلب بہت زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے بہت زیادہ شعبے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کا سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. یہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے. یعنی لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ آدمی اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے، اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے جہنم سے بچ جاتا ہے اور پھر جنت میں چلا جاتا ہے. ایک آدمی اللہ رب العزت والجلال کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے. یہ اتنا مختصر کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یہ کلمے کے کہنے کی وجہ سے آدمی چاہے وہ کئی 100 سال کا، 70 سال کا یا 100 سال کا گناہگار ہو، نافرمان ہو، کفر کے اندر مبتلا ہو، لیکن ایک مرتبہ وہ جب صدقے دل سے کہہ دیتا ہے، سچے دل سے بات کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو آدمی پھر وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے جہنم سے نکل جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت میں، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کلمے کی طاقت ہے، یہ اس کلمے کا پاور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو بہت زیادہ شعبے بتلائے ہیں ان میں سب سے بڑا شعبہ افضلھا قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر گئے تو مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہت زیادہ لوگ ستاتے تھے وہ یہودی تھے. یہودی بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے مدینے کے اندر. جیسا کہ میں نے اس کی وجہ بھی اس سے پہلے بتائی تھی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، کہ جلتے تھے کہ وہ حضور جو آخری نبی ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے، یعنی بنی اسرائیل کے اندر پیدا نہیں ہوئے، بنو اسحاق میں پیدا نہیں ہوئے. تو وہ لوگ
مختلف طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے۔ تو جو خیبر کے اندر، مدینے کے اندر سے جب یہودیوں کا بیکاٹ کر دیا گیا تھا، یہودی جب مدینے میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے یہودیوں کو بے دخل کر دیا، تو وہ کچھ یہودی جا کر خیبر کے علاقے میں جا کر بس گئے تھے۔ تو اب وہاں پر بھی وہ لوگ رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اب پھر ان یہودیوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے علاقے میں گئے کہ جہاں پر بہت بڑے بڑے قلعے تھے خیبر کے اندر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے خیبر گئے۔ تو ایک چرواہا تھا، اس کا نام تھا اسود۔ اس کو اس بات کی اطلاع ملی کہ محمد اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے۔ وہ تھا ایک بکریوں کا چرواہا، بکریوں کو چروانے والا، لیکن اس کے دل میں بات آئی کہ چلو ہم یہ مسلمان جو یہودیوں کے مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کے سردار سے ملاقات کریں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس گیا، جا کر اس نے کہنے لگا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ تمہارے سردار سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہاں ہے تمہارے سردار؟ تو وہ صحابہ، جن صحابہ سے اس چرواہے نے پوچھا، تو صحابہ نے بتایا کہ اس جگہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر ہمارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ جا کے ان سے ملاقات کر سکتے۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں تو ایک بکریوں کا چرواہا ہوں، میں بکریوں کو چراتا ہوں، اور میں کیسے آپ کے سردار اتنی آسانی سے مجھ سے ملاقات کر لیں گے؟ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ان کے پاس آنے جانے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اتنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ کیا میں آپ کے سردار سے ملاقات کر لے سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل آپ ہمارے سردار سے آسانی کے ساتھ ملاقات کر سکتے۔ تو اس کے بعد وہ جو بکریوں کا چرانے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس گیا۔ جب خیمے کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اس نے سن رکھا تھا کہ محمد پورے اس لشکر کے سردار ہیں، اور ان کی عرب کے اوپر حکومت ہے، مدینے کے اندر، مکے کے اندر ان کی حکومت ہے، بہت زیادہ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ خیمہ ایسا ہے کہ آپ کے سردار کے خیمے کے باہر نہ کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، کہ ہم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھ لیا کہ ان سے اتنی آسانی سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، کہ ان سے ملنے کے لیے پہلے بہت سارے ان کے وزیروں کے پاس سے، بہت سے چوکیداروں کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ لیکن تمہارے سردار اتنے بڑے ہیں، مدینے کے اندر ان کی حکومت ہے، بہت زیادہ ان کے ماننے والے ہیں، اس کے باوجود ان کے دروازے کے اوپر کوئی پہرا دینے والا نہیں، کوئی چوکیدار نہیں۔ تو وہ آسانی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا یہودیوں سے کس چیز کا مقابلہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہی کلمے کے تعلق سے بتلایا کہ ہم لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ رب العزت والجلال کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی سب کی ہم نفی کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کی، اور صرف اللہ رب العزت والجلال کو ہم معبود مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کسی چیز کو نہیں مانتے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں بھی یہ چیز مان لوں تو مجھے کیا ملنے والا ہے؟ مجھے کیا ملنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو تو اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال تمہیں تمہارے بدن کو مشک سے دھو دیں گے، مشک سے تمہارے بدن کو فرشتے غسل دیں گے، غسل دے کر تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دیں گے۔ تو کہنے لگا کہ میں تو کالا کلوٹا ہوں، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کلمے کو پڑھ لو گے تو اللہ رب العزت والجلال اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العزت والجلال مشک سے غسل دے کر جنت الفردوس کے اندر تمہیں داخل کر۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس نے کہا کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے
جنت الفردوس میں داخلہ مل جائے گا، تو میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو چرواہا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے اب کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، اس وقت کوئی نماز کا وقت نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی نماز کا وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں، اب نہ روزے کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزے کا حکم دوں، نہ حج کا وقت ہے کہ میں تمہیں حج کا حکم دوں، اب وقت ہے جہاد کا، اب وقت ہے یہودیوں سے مقابلہ کرنے کا، لہذا تم بھی یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اس لشکر کے اندر شامل ہو۔ تو وہ صحابی جو اسی وقت اسلام قبول کیے تھے، چرواہے تھے، وہ یہودیوں سے مقابلے کے لیے اس لشکر کے اندر شامل ہو گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب جنگ ختم ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں کو ایک ایک کر کے دیکھا کرتے تھے کہ کون کون شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے اوپر جب یہ نو مسلم صحابی ان کے اوپر نظر پڑی تو صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ نیا چہرہ ہے، ہم نے کبھی بھی ان کو مسلمانوں کی صفوں میں نہیں دیکھا، ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں پہچانتا ہوں، یہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیے اور پھر یہودیوں سے مقابلے کے لیے جنگ میں شریک ہو گئے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت وجل نے ان کو مشک و عنبر سے غسل دے کر ان کے بدن کو جنت الفردوس میں داخل کر۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کی طاقت ہے۔ کلمہ مختصر ہے یہ، لیکن آدمی اس کلمے کی پڑھنے کی وجہ سے زندگی میں وہ صحابی کبھی نماز نہیں پڑھے، زندگی میں وہ صحابی کو روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، زکات دینے کا موقع نہیں ملا، لیکن ان کو ان کے پاس صرف اور صرف اسلام قبول کرنے کے بعد یہی ایک کلمہ، انہوں نے صرف ایک کلمہ پڑھا تھا، اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے ان کو جنت الفردوس کے اندر داخل کر دیا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے۔ اور پھر ایسے ہی بہت سارے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے سے واپس آ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے جب واپس آ رہے تو ایک جھاڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کے لیے وہاں پر اللہ کے نبی ٹھہر گئے۔ تو ایک یہودی دیکھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تنہا ہیں، اکیلے ہیں، محمد کے اوپر اب آسانی کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ اب محمد کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہودی ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ محمد بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ یعنی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نہ صحابہ ہے، نہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے ہیں، درخت کے نیچے ہیں۔ تو وہ یہودی موقع کو غنیمت جان کر آپ کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا محمد بتاؤ اب مجھ سے کیا ہے، تمہیں کون بچائے گا؟ اب تمہارے پاس کوئی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی کلمے کی طاقت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بچائے گا۔ تو یہ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ اللہ نکلا، وہ یہودی کانپتا ہوا اس کے ہاتھ سے تلوار وہیں چھوٹ کر نیچے گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کلمے کی طاقت یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی طاقت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ذریعے سے ہی ہمیں اس کلمے کی طاقت معلوم ہوئی۔ تو اور ایک صحابی کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت حذیفہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی ان کے تعلق سے کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی کے زمانے میں وہ ایک جگہ جنگ کے لیے گئے، ایک جگہ جنگ کے لیے گئے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جب اس کے پاس گئے تو وہ منکر تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب صحابہ اس کے پاس گئے تو اس نے جنگ کے بعد بہت سارے صحابہ کو قید کر لیا، قیدی بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس میں یہ تمام صحابہ کے جو سردار تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی، ان کو بھی اس نے قید کر لیا۔ قید کر کے اس نے کہا کہ تم لوگ
محمد کے دین کی دعوت دیتے ہو اور تم ایک اکیلے اللہ کو معبود مانتے ہو، اس کے علاوہ جتنے بھی خدا ہیں سب کے تم انکار کرتے ہو، تو لہذا میں تم کو ایسی سزا دوں گا کہ تم یا تو وہ سزا میں تم شریک ہو جاؤ یا پھر تم اپنے دین کو چھوڑ دو۔ اس طریقے سے وہ کہتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک بہت بڑی کڑھائی وہ تیار کی، اس کے اندر اس کو تیل ڈالا، تیل ڈال کر اس کو تیل کو بہت زیادہ اس نے ایسا اس کو ابلایا کہ ایک صحابی کو بلا کر کہنے لگا کہ تم جو جس خدا کو مانتے ہو، جس ایک خدا کی عبادت کرتے ہو، اس کا انکار کر دو۔ اگر انکار نہیں کرو گے تو جو دہکتا ہوا ابلتا ہوا تیل ہے اس کے اندر میں تم کو ڈال دوں۔ تو اس کے بعد وہ جو صحابی تھے انہوں نے اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کے انکار سے وہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں اپنی جان کو گنوانا تیار ہوں لیکن ہرگز میں اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد ان کو اٹھا کر اس تیل کے اندر ڈال دیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ تیل ایسا اتنا زیادہ ابلا ہوا تھا، ہوتا ہوا تھا کہ آدمی کو جیسے ہی اس کے اندر ڈال دیا جاتا تو فوراً اس کے جسم کے اعضاء الگ الگ ہو جاتے، ہاتھ پیر اور جسم کے جتنے بھی اعضاء تھے سب ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، اتنا زیادہ کھولتا ہوا تیل تھا۔ اس کے بعد پھر جو سردار تھے صحابہ کے، اور صحابہ کے سردار میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر کہنے لگا کہ اب تو آپ کے ساتھی کو میں نے اس کے اندر اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، تو لہذا آپ کے پاس بھی وہ موقع ہے اپنی جان کے بچانے کا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی جان کو بچا لیجئے خدا کا انکار کر کے، اگر آپ اپنی جان آپ کے پاس عزیز نہیں ہے تو لہذا جیسے میں نے آپ کے ساتھی کا حشر کیا ہے ویسے ہی آپ کو بھی اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ڈرے نہیں، سہمے نہیں، بے باکی کے ساتھ بولے کہ میں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے جسم کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا حصہ، میرے جسم کا ایک ایک عضو اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے۔ میں ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ جب جہاد میں نکلوں تو میرے جسم کا ہر عضو زخمی ہو جائے، میرا پورا بدن زخموں سے چور چور ہو جائے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا آج میری اس دعا کی قبولیت کا موقع ہے، تم مجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، میرے پاس اپنی جان کوئی عزیز نہیں ہے، مجھے اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دو۔ اب بادشاہ پیچھے ہٹ گیا، نہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ گیا کہ ان کے دل میں جو ایمان بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل میں جو کلمہ ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کے اوپر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر انہیں ان کا کامل یقین ہے، میں جلا دوں گا تو بھی وہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تو وہ بادشاہ خود پیچھے ہٹ گیا، اس کے بعد کہنے لگا کہ ٹھیک ہے چلو، میں اب تمہیں یہ بات نہیں کہوں گا کہ تم اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ میں کہوں گا کہ تم لوگ میری پیشانی کے اوپر بوسہ دو، اور بوسہ اگر دے دیں گے تو میں تمہیں یہاں سے چھوڑ دوں گا، روانہ کر دوں گا۔ تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہوئے، اور وہ جو بادشاہ تھا اس وقت ان کو ایسا وقت تھا کہ اب ان کو اپنی جان بچانا فرض تھا ان کے اوپر۔ ایک طرف تو اگر وہ یہ کہے گا کہ اگر میرے اوپر مجھے بوسہ نہیں دے گے تو میں تمہیں کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دوں، تو اس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیونکہ بوسہ دینا کوئی حرام بات نہیں تھی اس وقت، اس لیے صحابہ نے اس بادشاہ کو بوسہ دیا اور اپنی جان کو بچا کر وہاں سے چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ کلمے کی طاقت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں، جیسا کہ میں نے واقعہ سنایا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کے دل میں کلمے ایسا بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے کھولتا ہوا تیل کھول رہا ہے، اور وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کا انکار نہیں کرو گے تو اس کے اندر ڈال دوں گا، تو اس کھولتے ہوئے تیل کے اندر جانے کو گوارا کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی وحدانیت کو، اللہ کے انکار کو ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے۔ کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمے کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر عبادت کرنا ہے کسی بھی طریقے سے تو صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا۔ لا مقصود الا اللہ، لا اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، صرف اللہ رب العزت والجلال کی ذات ہی مقصود ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت ہے۔ تو اس لیے یہ بزرگان دین کا معمول تھا
کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کلمے کا ورد اپنی زبان پر رکھتے تھے، لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو پڑھتے رہتے تھے. لہٰذا جتنا زیادہ ہم اس کلمے کو پڑھیں گے، اس کلمے کی حقیقت اور اس کلمے کے اوپر ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. تو اس لیے ہمیں کرنے کا کام یہی ہے کہ آج ہمیں اپنے ایمان بچانے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اتنا تو کام کر سکتے ہیں کہ اس کلمے کو اپنی زبان سے ادا کر کے ایمان کی وہ کیفیت جو صحابہ کو ملی تھی، ایمان اور صحابہ کو وہ یقین جو اللہ کی ذات کے اوپر تھا، وہ یقین ہم اس کلمے کو بار بار پڑھ کر حاصل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا آج ہم صرف اس کلمے کو پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان کے اوپر یہ ہو. جیسے بہت سارے لوگوں کے زبان کے اوپر کوئی ایسی بات رہتی کہ وہ چلتے رہتی، مطلب ہر بات سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ بولتے رہتے، تکیہ کلام جس کو بولتے. تو بزرگان دین اپنی گفتگو کا تکیہ کلام لا الہ الا اللہ کو بناتے. جیسے ہی اٹھتے تو لا الہ الا اللہ بولتے، بیٹھتے تو لا الہ الا اللہ بولتے، سوتے تو لا الہ الا اللہ بولتے. تو لہٰذا اتنی مرتبہ صبح سے لے کر شام تک اس کلمے کو پڑھتے رہتے کہ اس کی وجہ سے اس کلمے کی حقیقت ان کے دل میں بیٹھ جائے. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ ہماری زبان کے اوپر ساری ہو جائے. یہی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی وجہ اس کلمے کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی حقیقت اور اس کلمے کی جو طاقت ہے وہ طاقت اللہ رب العزت کی وجہ ہم سب کو عطا کریں گے. اللہ رب العزت کی وجہ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی اللہ کہنے والے کو سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.